بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا زجر، پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، نیچے لکھیں یعنی شرک کرے۔ شرک کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان معبودان کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، تو یہ لوگ کسی عام انسان پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یعنی بریکٹ میں انکار توحید اور انکار رسالت کرے، یعنی انکار توحید و انکار رسالت کرے تو گویا یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اور یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، یعنی مشرک لوگ۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ایسے مشرک لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخویف اخروی۔ یوم سے پہلے لفظ اذکر محذوف ہے، اذکر یاد کیجئے جس دن ہم جمع کریں گے تم سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے کہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے تجویز کردہ شرکا؟ ترجمہ لکھیں، کہاں ہیں تمہارے تجویز کردہ شرکا جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے؟ کیا گمان کرتے تھے؟ تزعمون کے بعد یہ عبارت محذوف ہے، انہا تشفع لکم عند ربکم، انہا تشفع لکم عند ربکم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ انہا تشفع لکم، کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے تمہارے رب کے ہاں، تو وہ تمہارے معبودان کہاں چلے گئے؟ بلاؤ نہ انہیں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ فرماتے جب ہم ان کو جمع کریں گے تو ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، کہاں ہیں تمہارے تجویز کردہ شرکا جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے، بلاؤ ان کو۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ ہوگی ان کی معذرت شرک سے، پھر نہ ہوگی ان کی معذرت شرک سے، الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو اللہ کے ساتھ نہیں کوئی شریک ٹھہرایا، یعنی ہم تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے۔ قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے ان کے شرکا ان کے کوئی کام نہیں آ رہے اور ان کے شرکا خود عذاب میں مبتلا ہیں، تو پھر یہ لوگ معذرت کریں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان کو کس طرح جھوٹ بولیں گے اپنے آپ پر۔ ترجمہ یہ لکھیں، دیکھو کس طرح یہ جھوٹ بولیں گے اپنے آپ پر۔ یہ فعل کذبوا ہے، مراد مستقبل کا ترجمہ ہے اور اسے تعبیر ماضی سے کیا ہے تاکید کے لیے۔ دیکھو کس طرح وہ جھوٹ بولیں گے اپنے آپ پر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں کانوا یفترون جو وہ افطرا باندھتے تھے، جو باتیں وہ افطرا باندھتے تھے وہ باتیں ساری ان سے گم ہو جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، زجر مشرکین۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، من تبعیضیہ ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں
آپ کی طرف، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے رکھ دیے ہیں کہ وہ بات کو سمجھیں۔ وفی آذانہم، فی سے پہلے جعلنا، وجعلنا فی آذانہم، اور ہم نے ان کے کانوں میں وقرن، ہم نے بوجھ رکھ دیا ہے۔ وقر کے 3 ترجمے لکھیں بریکٹ میں، گرانی یا ثقل یا بہرا پن۔ ہم نے ان کے کانوں میں رکھ دی گرانی یا ثقل یا بہرا پن، یعنی اب وہ بہرے ہیں، اب وہ آواز کو نہیں سنتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگرچہ وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں، اگرچہ وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگرچہ وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں، بریکٹ میں نبوت کی، اگرچہ وہ نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، نہیں وہ ایمان لائیں گے ان نشانیوں پر، حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ داستانیں ہیں پہلے لوگوں کی، مگر یہ داستانیں ہیں پہلے لوگوں کی۔ ھذا کے نیچے قرآن، یہ قرآن نہیں ہے مگر یہ کہانیاں اور داستانیں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، عنوان ہے زجر مشرکین۔ زجر مشرکین کو ڈانٹ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، بریکٹ میں لکھیں لیکن یہ سننا طلب حق کے لیے نہیں ہوتا، لیکن یہ سننا طلب حق کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کان لگا کر سننے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان اس لیے سنے تاکہ وہ اس پر عمل کرے گا۔ اگر ایک آدمی معترض بن کر سنتا ہے تو اس کو حق کی بات کوئی نفع نہیں دیتی، تو یہ کان لگاتے ہیں لیکن یہ سننا طلب حق کے لیے نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دل کی حالت، ان کے دل کی حالت کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے رکھ دیے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب اللہ نے کیوں رکھے کہ انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو خود سیاہ کر دیا، اب اس میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ وفی آذانہم، کانوں کی حالت، اور کانوں کی حالت کیا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں رکھ دیا ہے گرانی یا ثقل، ہم نے بہرا پن رکھ دیا، اب یہ حق کی بات کو سن نہیں سکتے۔ نہ سننا یہ کنایا ہے، یعنی سن کر عمل نہیں کرتے، سنتے تو ہیں لیکن سن کر عمل نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی کہتا ہے جی میں 10 دن سے ناظم صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ حضرت مجھے چھٹی دے دو، میرا عذر ہے، لیکن حضرت میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بات سنتے ہیں لیکن اس کا جو مدعا ہے اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ سنتے نہیں، یہ کنایا اس سے کہ وہ عمل نہیں کرتے، تو یہاں بھی وہ جو سنتے نہیں مراد یہ ہے کہ وہ سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، آنکھوں کی حالت، آنکھوں کی حالت، اگرچہ وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں نبوت کی تب بھی وہ نہیں ایمان لاتے نبوت پر، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ سے جھگڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ ان ھذا، یہ قرآن نہیں ہے مگر یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں اور کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں دوسروں کو، عنہ اس قرآن سے، اور وہ روکتے ہیں دوسروں کو اس قرآن سے، وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رکتے ہیں، اور خود بھی رکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ ان میں ڈبل مرض تھا، ایک تو دوسروں کو بھی حق سے روکتے تھے اور نمبر 2 خود بھی حق سے روکتے تھے اور حق پر چلتے نہیں تھے، یعنی ان میں مرض متعدی تھا، خود بھی عمل نہ کرنا اور اوروں کو بھی دین سے روکنا۔ عنہ کی ضمیر میں 2 مرجع،
یا تو عنہ کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے کہ وہ روکتے تھے عنہ اس قرآن سے، اور یا عنہ کی ضمیر کا مرجع عن اتباع الرسول، عن اتباع الرسول کہ وہ روکتے تھے لوگوں کو حضور کی اتباع کرنے سے اور خود بھی رکتے تھے، اور یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی گناہوں کی سزا تو انہیں ملے گی لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا تخویف اخروی، اور اے مخاطب آپ جب دیکھو اذ وقفوا علی النار کہ انہیں کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا انہیں جب جہنم پر، فقالوا یا لیتنا تو یہ کہیں گے کاش، نردو کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، نردو کے بعد معزوف ہے الی الدنیا، یا لیتنا نردو الی الدنیا کاش ہم لوٹا دیے جائیں دنیا کی طرف، ولا نکذب بآیات ربنا تو ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ یعنی یہ کافر لوگ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے، کس وقت کریں گے؟ جب انہیں جہنم پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ اب ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، تو اس وقت کہیں گے کاش ہمیں اب دنیا میں لوٹایا جائے تو اب ہم شریعت کا انکار نہیں کریں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اب ایمان معتبر نہیں ہے کیونکہ اصل ایمان ایمان بالغیب ہے، اور یہ تو انہوں نے مشاہدہ کر دیا۔ یہاں یا لیتنا یہ تمنی کے جواب میں ہے، یا لیتنا یہ تمنی ہے، اور اس کے جواب میں آگے نا ولا نکذب بآیات ربنا، اس لیے اس کے بعد ان مقدر ہے۔ یا لیتنا یہ تمنی ہے اور اس کے جواب میں آگے ولا نکذب بآیات ربنا ہے، تو اس لیے اس میں ان مقدر ہے، اور اس ان مقدر نے نکذبہ کو نصب دیا ہے، اور یہاں جو واو آیا ہے یہ واو بمانے فا کے ہے، واو بمانے فا کے ہے، ولا نکذبہ فنکذبہ کہ اگر ہم لوٹائے دیا جائے گا ہمیں تو ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو، یعنی ہم تو پھر اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے ما نیچے لکھے عذاب، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ عذاب جس کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے، اس سے پہلے بریکٹ میں یعنی دنیا میں انکار کے پردے میں چھپاتے تھے، دنیا میں انکار کے پردے میں چھپاتے تھے، جب انکار کرتے تھے تو گویا کہ وہ اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا اگر وہ لوٹا دیے جائیں تب بھی وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ جس سے روکے گئے تھے، وَلَوْ رُدُّوا اگر وہ لوٹا دیے جائیں، لَعَادُوا تب بھی وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ جس سے وہ روکے گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم ان کو دنیا میں دوبارہ بھی لوٹا دیں تو یہ سیدھے ہونے والے نہیں، یہ کتے کی دم ہے، یہ سیدھی نہیں ہوتی، تو کہتے تو ہیں لیکن لوٹائیں گے دوبارہ یہ اسی کی طرف لوٹ کر آ جائیں گے۔ عموماً جیسے آپ نے دیکھا ہے جو عادی مجرم ہوتا ہے یا اسی طرح کوئی چرسی موالی ہیرونچی ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے جی گناہ نہیں کروں گا، جیسے ہی باہر لاؤ تو دوبارہ شروع کر دیتا، تو یہ عادت نہیں پھر ختم ہوتی۔ اسی طرح مشرک ہے، اس کی عادت نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوٹا دیے جائیں تب بھی وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یقیناً یہ لوگ البتہ جھوٹے لوگ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا شکوہ منکرین، اور وہ کہتے ہیں ان ہیا نیچے لکھے زندگی، نہیں ہے یہ زندگی مگر دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہم تو نہیں اٹھائی جائیں گے، یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ موت کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا تخویف اخروی اور جواب شکوہ، تخویف اخروی اور جواب شکوہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر آپ دیکھو اے مخاطب انہیں کہ جب انہیں کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، قالا، قالا کا فاعل اللہ رب العزت ہے، نیچے لکھیں لفظ اللہ، اللہ رب العزت فرمائیں گے الیس ھذا بالحق کیا نہیں تھا یہ برحق، ھذا کے نیچے لکھیں البعث، البعث یعنی یہ قبروں سے اٹھایا جانا کیا برحق نہیں تھا،
قالوا بلا و ربنا، تو وہ کہیں گے اس وقت کیوں نہیں اے ہمارے رب، یہ تو برحق ہے، ہمارے رب کی قسم یہ تو برحق ہے، واو قسمیہ ہے۔ قال، اللہ رب العزت فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم چکھو وہ عذاب جس کا تم لوگ دنیا میں انکار کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تخویف اخروی، یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ کی ملاقات ہوگی قیامت کے دن، تو جو آدمی قیامت پر ایمان نہیں لاتا تو گویا کہ وہ اللہ کی ملاقات کو جھٹلا رہا ہے۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ آئے گی قیامت ان کے پاس اچانک۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو یہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر، ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر، فیہا اس قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی تو ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، قیامت جیسے ہی ان پر اچانک آئے گی تو یہی لوگ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے تو بڑی کوتاہی کی تھی اس قیامت کے بارے میں، یعنی ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اور ہم تو اس کا انکار کرتے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنی پیٹھوں پر اپنا بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اپنے گناہوں کا، ہر ایک کے گناہ کا اور بدعمالیوں کا بوجھ ان کی پیٹھوں پر ہوگا، اور یہ تو بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، بے ثبات دنیا کا بیان، بے ثبات دنیا کا بیان، یعنی دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ تو ایک کھیل ہے اور یہ جی بہلانا ہے۔ وَلَهْوٌ، یہ کھیل ہے اور جی بہلانا ہے۔ دیکھیں لعب کا اصل معنی تو کھیل ہوتا ہے، لہو کا معنی ویسے عموماً کیا جاتا ہے تماشا، کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ ہر باطل کام جو انسان کرتا ہے وہ لعب ہوتا ہے، اور وہ باطل کام جو انسان کو حق سے روک لیتا ہے تو وہ لہو ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے یہ لعب ہے، لیکن جوا اور شراب انسان کو نماز سے روک رہا ہے تو یہ لہو ہے۔ بات سمجھیے، یہ فرق ان میں اعتباری ہے۔ ہر باطل کام جو انسان کر رہا ہے وہ لعب ہے، اور پھر وہ باطل کام جب حق سے روکتا ہے تو یہ لہو ہے۔ جیسے شراب اور جوا یہ لعب ہے، اور ان میں پڑھنے والا نماز اور ذکر سے رک جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ لہو ہے۔ تو نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ کھیل کود اور جی بہلانا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی البتہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں، نیچے لکھیں عن الشرک، جو بچتے ہیں شرک سے۔ آخرت کی زندگی بہتر ہوگی ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں۔ یہاں لفظ یتقون کو عام رکھا ہے تاکہ یہ سب کو شامل ہو جائے کہ وہ شرک سے بھی بچتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بھی بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ تم دنیا کی بے ثبات زندگی کے لیے تو سوچ رہے ہو، فکر کر رہے ہو، اور آخرت کی ابد الآباد کی زندگی کا انکار کر رہے ہو۔ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون، تسلی رسول، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ آپ کو غمگین کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں فإنهم لا يكذبونك، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن وہ ظالم لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، تانے کستے ہیں،
استہزاء کرتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، حقیقت میں یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو نبوت دینا، آپ کو نبی بنانا، آپ کو قرآن کریم جیسی کتاب دینا، معجزات دینا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جو آپ کا انکار کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً جھٹلایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کو بھی، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، پس انہوں نے صبر کیا جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں اذیتیں دی گئیں، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے وعدوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس ان لوگوں کی خبریں کہ جو آپ سے پہلے رسول تھے، ان کی خبریں بھی یقیناً آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو جس طرح یہ جھٹلا رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں، اسی طرح ہر قوم میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا، اور ان نبیوں نے پھر صبر کیا، اور ان نبیوں کو بھی اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ گئی، اور جب ہماری مدد آ گئی تو ہمارے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی جب اللہ کی مدد آئی اور ان کے لیے عذاب کا حکم آ گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی ان کے لیے نہیں تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ان کے پاس آئی رسولوں کی خبریں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، تنبیہ رسول، اگرچہ گراں گزرتا ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا، اگرچہ گراں گزرتا ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، اگر آپ طاقت رکھتے ہو کہ آپ تلاش کرو ان کے لیے کوئی سرنگ زمین میں، او سلمًا فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، کہ پس آپ لے آؤ ان کے لیے کوئی فرمائشی معجزہ، بِآیَةٍ، کوئی فرمائشی معجزہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس آپ نہ ہو جائیے نادانوں میں سے، آپ نہ ہو جائیے نادانوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ فرمائی، حضور یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، کوئی جہنم میں نہ جائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کا مقصد تھا ہر انسان کو ہدایت مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگرچہ آپ پر گراں گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا کہ یہ توجہ نہیں کر رہے آپ کی بات پر، اب وہ فرمائشی معجزات مانگتے تھے نا کہ اگر یہ معجزہ آئے، یہ آئے تو ہم مانگیں گے، مان لیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اگر آپ تمام فرمائشی معجزات ان کو دکھا دو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ طاقت رکھو زمین میں ان کے لیے کوئی سرنگ کھودو اور سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے ان کے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آؤ اور سرنگوں سے ان کے لیے خزانے نکال دو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور آپ لے آؤ ان کے لیے کوئی فرمائشی معجزہ، اس کے بعد جزا معذوف ہے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ فَفْعَلْ، بِآیَةٍ کے بعد جزا معذوف ہے، فَفْعَلْ، کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، ایسی نشانیاں لا سکتے ہیں، فَفْعَلْ، تو آپ لے آئیے۔ تو جب آپ لے آؤ گے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے سب کو آنن فانن ہدایت دے، ساری دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ جبر نہیں کرتا۔ اگر اللہ سب کو ایمان دے دے تو یہ تو جبر ہوگا، اور دنیا کا جو قانون امتحان ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا آپ نہ ہو جائیے نادانوں میں سے، یعنی آپ نادان نہ بنیے کہ ان پر زیادہ جبر کرو اور فکر مند ہو جاؤ، بلکہ آپ کا کام ہے بات پہنچانا، نہیں مانتے تو چھوڑ دو۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً قبول کرتے ہیں حق کو، یقیناً قبول کرتے ہیں حق کو، الذین یسمعون، وہ لوگ جو سنتے ہیں طلب حق کے ارادے سے، یقیناً قبول کرتے ہیں حق کو، جو سنتے ہیں
तलब हक़ के इरादे से, वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु, और जो मुर्दे हैं यानी कुफ़ार, अल्लाह ताला इन्हें उठाएगा और फिर अल्लाह ही की तरफ इनको लौटाया जाएगा। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन हक़ को वो लोग कबूल करते हैं जो हक़ की बात को तवज्जो से सुनते हैं, तलब हक़ के इरादे से सुनते हैं। ये लोग चूँकि आते तो हैं सुनने के लिए, लेकिन इनका सुनना मजाक है, इस्तेज़ा और इनकार के लिए, इसलिए इन्हें तौफीक नहीं होती। और कहा जो मुर्दे हैं यानी कुफ़ार, अल्लाह ताला इन्हें उठाएगा। यहाँ अल्लाह ताला ने कुफ़ार को तशबीह किससे दी? मुर्दों से दी। तो जिस तरह ये कुफ़ार बमंज़िल मुर्दों के, जैसे कि मुर्दे को आप बात सुना सकते हो, लेकिन अगर वो ईमान लाना चाहे तो वो ईमान अब मुर्दे को फ़ायदा नहीं देगा। इस तरह ये बात सुनते हैं लेकिन ये फ़ायदा हासिल नहीं करते। तो यहाँ जो तशबीह है ना, वो आदम सिमा में नहीं, आदम इंतिफ़ा में। तशबीह आदम इंतिफ़ा में, जैसे इन्नका ला तुस्मिउल मौता में कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। मतलब क्या है? यानी ऐसा सुनाना कि जिसके बाद उनको हिदायत मिल जाए, वो नहीं सुना सकते। वरना तो मुर्दे सुनते हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं, लेकिन अगर वो ईमान लाना चाहें, कोई अमल करना चाहें तो फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ये कुफ़ार सुनते तो हैं लेकिन फ़ायदा हासिल नहीं करते। तो मालूम हुआ तशबीह किस चीज़ में? आदम इंतिफ़ा में। अगर आप आदम सिमा में तशबीह करेंगे तो मतलब होगा ये सुनते नहीं। तो हालांकि कुफ़ार तो सुनते थे ना दुनिया में, कुफ़ार तो दुनिया में सुनते थे। अगर वो सुनते ही ना हो फिर काफिर कैसे हुए? काफिर तो कहते हैं जो सुनता है लेकिन मानता नहीं। तो तशबीह वो होती है जो मुशब्बह मुशब्बह बिही दोनों में हो। तो वजह तशबीह दोनों में हो, और वजह तशबीह आदम इंतिफ़ा कि ये कुफ़ार बमंज़िल मुर्दों के हैं कि ये फ़ायदा हासिल नहीं करते। तो न करें, एक दिन आएगा अल्लाह इन्हें क़ब्रों से उठाएगा और फिर अल्लाह की तरफ इन्हें लौटाया जाएगा, ब्रैकेट में, ताकि इनको इनके गुनाहों की सज़ा दी जाए, ताकि इनको इनके गुनाहों की सज़ा दी जाए, इसलिए अल्लाह इनको लौटाएगा। वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयतुन, शिकवा, ये लोग कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की जाती अलैहि, इस नबी पर, आयतुम मिन रब्बिही, कोई फरमाइशी मौजज़ा इसके रब की तरफ से। ये लोग कहते थे क्यों नहीं नाजिल होती इस नबी पर कोई निशानी। अब निशानियाँ तो हुजूर पे बहुत सारी नाजिल होती थी, लेकिन ये लोग मांगते थे अपनी मर्ज़ी की निशानी, फरमाइशी मौजज़ा मांगते थे। कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन, जवाब शिकवा, फरमा दीजिए यकीनन अल्लाह ताला कादिर है कि वो नाजिल कर दे कोई निशानी। नीचे लिखें बड़ी निशानी, तनवीन बराए ताज़ीम, तनवीन बराए ताज़ीम। अल्लाह तो कादिर है कि वो बड़ी बड़ी निशानियाँ भी उतार सकता है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन ये अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ब्रैकेट में इनकार के अंजाम को, इनकार के अंजाम को, इन हक़ का जो ये इनकार कर रहे हैं इसके अंजाम को ये लोग नहीं जानते। देखिए अल्लाह ने बड़ी बड़ी निशानियाँ भी उतारी ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे पर चाँद के 2 टुकड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, और खजूर का तना आपके फ़िराक़ में रोने लग गया। बड़ी बड़ी निशानियाँ इन्होंने देखी, लेकिन ये ईमान नहीं लाते थे। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़, दलील अक़ली नंबर 7, दलाइल अक़लिया का तज़किरा चल रहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर। वमा मिन दाब्बतिन, पस नहीं है कोई चलने वाला ज़मीन पर, वला ताइरिन, और न कोई परिंदा, यतीरु बिजनाहिही, जो उड़ता हो अपने परों के साथ, जो उड़ता हो अपने परों के साथ, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर ये जमाते हैं तुम्हारी मानिद, तुम्हारे मिसल ये जमाते हैं। मा फ़र्रतना फ़िल किताब, बस हमने नहीं छोड़ी किताब में कोई चीज़, किताब के नीचे लोहे महफूज, हमने लोहे महफूज में नहीं कोई चीज़ छोड़ी। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, और फिर इन्हें के रब के सामने इकट्ठा किया जाएगा। देखें इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया
کہ نہیں ہے کوئی زمین پہ چلنے والا چوپایا اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑنے والا ہو۔ یطیر بجناحیہ یہ صفت کاشفہ ہے، صفت کاشفہ کہ یہ موصوف طائر کی وضاحت کر رہا ہے کہ پرندہ کون سا پرندہ جو اپنے پروں سے اڑنے والا ہے۔ صفت کی ایک قسم ہوتی ہے صفت مادحہ کہ جو مدح کرے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ صفت مادحہ ہے۔ ایک صفت مضممہ ضم کے لیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک صفت کاشفہ وضاحت کے لیے، یہاں بھی یہ صفت کاشفہ ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے کہ جو پرندہ اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ وہ سب کی سب تمہاری طرح کیا ہے؟ جماعتیں، یعنی جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح اللہ ان کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا، اور ہم نے نہیں کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی کی لوح محفوظ میں ان کے بارے میں، یعنی ہر ایک کا ریکارڈ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور پھر تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا تمہارے رب کے پاس۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے قیامت کے دن اللہ صرف انسانوں کو جمع نہیں کرے گا بلکہ اللہ جانوروں کو بھی جمع کرے گا اور پرندوں کو بھی جمع کرے گا، اور ہر ایک کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں اگر کوئی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو ٹکر ماری تو اسے بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ سب کو بدلہ دلانے کے بعد سب مٹی ہو جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں موجود ہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ تم قیامت کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ اللہ صرف انسانوں کو نہیں جمع کرے گا بلکہ حیوانات اور چرند پرند کو بھی جمع کرے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا زجر، پس وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو، صم بکم فی الظلمات، پس وہ لوگ بہرے ہیں اور وہ لوگ گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اندھیروں میں وہ لوگ ہیں۔ ترجمہ یعنی گونگے بہرے مراد اس سے یہ ہے جس طرح کہ ایک آدمی بہرا ہوتا ہے کہ وہ حق کو نہیں سنتا، تو یہ لوگ حق کو نہیں سن رہے، اس طرح گویا کہ یہ بمنزل بہرے، حق بات بولتے نہیں ہیں تو بمنزل گونگے، ہدایت پر چلتے نہیں ہیں تو گمراہی کے اندھیروں میں۔ تو اب ان کی مثال اس طرح ہے کہ یہ گمراہی کے اندھیروں میں گونگے اور بہرے بن کے بھٹک رہے ہیں اور ان کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اس کو سیدھے راستے پر کر دیتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یضللہ کے نیچے لکھیں عنید کو، ضدی کو۔ اللہ گمراہ تب کرتا ہے جب کوئی انسان ضدی ہوتا ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے منیب کو، جب کسی انسان میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، ہدایت مانگتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وما يتذکر الا من ینیب۔ قل ارأیتکم، دلیل عقلی اعترافی نمبر 8۔ قل ارأیتکم، ارأیتکم بمانے ہے اخبرونی، اخبرونی، فرما دیجئے کہ مجھے تم خبر دو۔ ارأیتکم کے بعد یہاں معذوف ہے آلہتکم، آلہتکم ان تنفعکم، آلہتکم ان تنفعکم، فرما دیجئے مجھے خبر دو اپنے معبودوں کے بارے میں کہ وہ تمہیں نفع دیں گے۔ ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا آئے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو پکارو گے اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ارأیتکم میں جو کم ضمیر ہے یہ خطاب کی نہیں ہے بلکہ حرف خطاب ہے، خطاب کی نہیں ہے بلکہ حرف خطاب کم۔ اصل تو ارأیتا میں تا ضمیر ہے، تو یہ مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے، تو بمانے اخبرونی ہے کہ فرما دیجئے مجھے خبر دو اپنے معبودوں کے بارے میں کہ وہ تمہیں نفع دیں گے اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے۔ اغیر اللہ یہ تدعون کا مفعول بھی مقدم ہے حصر کے معنی کے لیے، کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارو گے اس وقت جب عذاب آئے گا اگر تم دعوے میں سچے ہو؟ بلکہ نہیں پکارو گے، بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے، اللہ
ہی کو پکارو گے تو ایاہو مفعول بھی مقدم ہے، اللہ ہی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون، پس وہ اللہ دور کرے گا ما، وہ تکلیف، تدعون الیہ جس کی طرف تم اللہ کو پکارو گے، اللہ دور کرے گا اس تکلیف کو جس کی طرف تم اللہ کو پکارو گے۔ الیہ کے نیچے الی کشفہ، الی کشفہ کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرے گا، ان شاء اگر وہ چاہے گا، یعنی وہ اللہ تمہارا پابند نہیں ہے کہ جب تم دعا کرو وہ قبول کرے۔ اب کوئی کہے جی میں دعا کر رہا ہوں اللہ تو نہیں قبول کر رہا، تو اللہ تمہارا پابند نہیں ہے، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، بات سمجھ رہے؟ تو وہ اللہ چاہے گا پکار قبول کرے گا، لیکن یہ اس کی مشیت پر ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی قیامت کے دن بھی تم انہیں بھول جاؤ گے، وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا تھا، جب یہ لوگ سمندروں میں ہوتے اور سمندر کی موجوں میں طغیانی آ جاتی اور اچانک تیز ہوائیں چلنے لگتی، لہریں آتی، تو اب یہ سب کہتے ہیں محمد کے رب کو پکارو۔ تو بھائی کیوں اس کو پکارو؟ کہا یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا اب مدد نہیں کرتے، یہاں محمد کا رب مدد کرتا۔ اسی لیے ابو جہل کا جو بیٹا تھا حضرت عکرمہ، جس وقت فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو یہ ایمان نہیں لایا تھا، یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے سوچا تھا میں یہاں سے کشتی میں بیٹھ کے دوسرے کسی ملک چلا جاؤں گا، کیونکہ یہاں تو مسلمانوں کی اب حکمرانی ہو گئی۔ تو یہ جب بھاگ کے گیا وہاں کشتی میں بیٹھا، تو اب اچانک جیسے کشتی چلی سمندر میں طغیانی آ گئی اور موجیں اوپر تک آ گئیں، اور ایک قریب تھا کہ کشتی الٹ جائے، تو کشتی کے اندر جو تھے انہوں نے فوراً کہا اب محمد کے رب کو پکارو۔ اب یہ معبودان لات منات عزیٰ کو پکار رہے تھے، کہا وہ یہاں کام نہیں کرتے، یہاں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو کام محمد کا رب کرتا ہے۔ تو حضرت عکرمہ نے کہا جب محمد کا رب یہاں بڑی بڑی مشکلات میں کام کرتا ہے تو چھوٹی میں تو بطریق اولا کرے گا۔ یہ بات اس کے دل پہ لگی۔ اور ان کی بیوی بھی تھیں ام حکیم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ اور میرے شوہر کو آپ پناہ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو پناہ۔ تو یہ اپنے شوہر کو پھر تلاش کرتی کرتی ساحل پر آئی، تو اس نے دیکھا کہ وہ تو کشتی میں، اس نے وہیں کشتی ایک چھوٹی بک کروائی، پیچھے گئی تو درمیان میں ملاقات ہوئی۔ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے پناہ لے لی، تم جلدی آؤ۔ کہا نہیں حضور تو پناہ نہیں دیں گے، مجھے قتل کریں گے، میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ کہا نہیں تمہیں پناہ دے دی۔ پھر یہ لوٹ کر آیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا تھا حضور نے دیکھا تو آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ تو آپ نے کہا نعم الراکب المہاجر، کہ بہترین آدمی ہے کہ جو ہجرت کر کے آنے والا ہے۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، آپ نے اس کے ساتھ